اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، ہرگز نہ چھوڑیں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، ویلکم۔ پروگرام ہے ترانے مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس پروگرام میں ہم پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں سنتے ہیں، کچھ سیرت کے حوالے سے واقعات، کچھ نعت مصطفیٰ کے حوالے سے کچھ باتیں کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل کرتے ہیں اور کچھ سوال، چونکہ نعتوں کے متعلق خاص طور پر یہ ایک سلسلہ ہے، نعت کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی رہتا ہے۔ تو رجب میں ایک عظیم الشان اسلامی اور تاریخی واقعہ پیش آیا کہ جس کو معراج شریف کہا جاتا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ انعام عطا فرمایا جو کسی کو کائنات میں نہ پہلے ملا تھا نہ بعد میں ملا۔ وہ کیا ہے، آج انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے، آپ سے سوال بھی ہوں گے اور انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ قبلہ مفتی محمد شفیق اتاری صاحب متظل العالی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے ہم مدنی پھول لیں گے اور معراج شریف کے حوالے سے بھی سیکھیں گے، اور ضمناً اور بھی باتیں ان سے ہم نے سیکھنی ہیں، کچھ ان سے پرسنلی بھی پوچھنا ہے۔ ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے نعت خواہ محمد عظیم اتاری بھی موجود ہیں، انشاءاللہ ان سے نعتیں بھی سنیں گے، کچھ باتیں بھی کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، اچھی اچھی نیتیں کر لیں۔ حدیث پاک میں ہے مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی، اچھی نیتیں رکھیں گے، ثواب بھی ملے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر جمعے کے دن درود پڑے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو شفاعت مصطفیٰ پانے کے لیے شب جمعہ بھی اور روز جمعہ، یوم جمعہ خاص طور پر درود کی کثرت کریں۔ مفتی صاحب، ویلکم ٹو دا سلسلہ۔ ماشاءاللہ بڑے پیارے لگ رہے ہیں آپ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ ترانے مصطفیٰ کے نعتیں وغیرہ بھی ہم اس پر پڑھتے سنتے ہیں، اور معراج شریف کے حوالے سے بھی آپ کی موجودگی سے ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ کیا فرماتے ہیں حضور ترانے مصطفیٰ کے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا، یہ عبادت ہے اور اعلیٰ ترین عبادت ہے۔ آدمی جب اس ذکر میں مشغول رہتا ہے، اپنے پیارے محبوب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرتا ہے۔ ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا گیا نا، اہل محبت کا درود خود کانوں سے سنتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جتنا ذوق شوق اور مگن کے ساتھ اور انہماک کے ساتھ تصورات سارے کے سارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف کیے ہوئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلووں میں گم ہو کر درود و سلام جب پڑھا جائے، نعت شریف پڑھا جائے، یا نبی پاک علیہ السلام کی باتیں کی جائیں، آپ علیہ السلام کا ذکر کیا جائے، تو یہ تمام تر چیزیں یہ سب نعتیں ہی ہیں۔ صحیح، انداز مختلف ہیں، طرز ہو کہ نہ ہو، طرز ہو یا بھی نہ نعت ہی ہو، ہے۔ یہ سب نعت ہی ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نعتیں، حضور علیہ السلام کی باتیں، تو یہ سب تعریف مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہنا، اور اسی پر ہمیں یہ ترغیبات بھی ہیں، اور ہمیں اس نعمت کے شکرانے کے طور پر کہ اللہ نے ہمیں اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے امتی بننے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ تو یہ تو ساری زندگی بھی اگر کوئی اس کا شکر ادا کرتا رہے تو اس کا شکر ادا کیا اس کا کوئی جز بھی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کی غلامی ہمیں نصیب ہے۔ تو اے کاش ہماری زندگیاں اسی طرح حضور کے ذکر سے وہ یہ معطر بھی رہیں، بلکہ یہ بات سن کر اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی کوشش کریں کہ اپنے گھروں میں بالخصوص جمعرات یا جمعۃ المبارک ایک دن میں اپنے گھر کے صرف فیملی کے افراد کے ساتھ ہی بیٹھ کر درود پاک کی کچھ محفل کا اہتمام ہو، چاہے 12 منٹ کا ہو، زیادہ نہ ہو، 12 منٹ کا ہو۔ اب اس میں کسی بچے کی ڈیوٹی لگا دیں، آج آپ کو
جو ہے नात शरीफ सुनानी है। और आप तो बच्चों को माशाल्लाह शौक भी बच्चों से है, दुआ भी करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, करवानी चाहिए। आप दुआ वो कराएं, नात ये पढ़ लें। नात ये पढ़े तो इस तरह के एक एहतमाम करें, इसकी बरकत ये देखेंगे। और इससे करके देखें, एक दफा करें, 2 दफा करें, एक जुम्मे के दिन एक मर्तबा ये हफ्ते में इस तरह के एहतमाम हो। और कुछ बच्चों की जो पसंदीदा चीजें, चलें आइसक्रीम खिला दें उनको, कुछ और खिला दें, हर जुम्मे को आइसक्रीम, चलें टॉफियां खिला दें, भाई बच्चों को टॉफियां खिला दें, अच्छी बात कुछ है। भी चीजें खिलाकर। बाबा फरीद रहमतुल्लाह ताला अलैह की सीरत हम सुनते हैं तो उनकी वालदा शक्कर उन्हें देकर नमाज की तरफ नमाज पढ़ाती थी। तो ये आज उनका फैजान है कि आज हर तरफ शक्कर शक्कर उनके नाम पे बट रही है। क्या बात है, तो इस तरह के कई मामलात है, बहुत अच्छी आपने पसंदीदा चीजें उनको देख इन तरफ लाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ज्यादा ये कैफियत पैदा होगी। आप खुद देखें, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अद्दिबु औलादकुम सलासा, अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। अब उनमें मेरी मोहब्बत, मेरी आल की मोहब्बत, और तीसरे नंबर पर फरमाया कुरान पाक की तिलावत। अब यहाँ उलमा ने बहुत प्यारे और खूबसूरत जो कलिमात इस हदीस के तहत वो फरमाए ना, फरमाए ये बेसिक चीज़ें गए। जब ये जिम्मेदारी है वालिद की कि अपने बच्चों को ये चीज़ ये सिखाए, और वो कैसे सिखाएंगे, खुद भी जब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ सीरत के हवाले से, कुछ वाक़यात के हवाले से उनको पता होगा, इल्म होगा, अपने बच्चों को कसदन यानी ये कह कर, क्योंकि बाज़ चीज़ें ऐसी होती हैं हम बाहर जितना भी सुन लें, जो कुछ भी कर लें, लेकिन एक घर का माहौल एक अपना वो माहौल होता है, उसमें जो चीज़ें बच्चों के दिलों दिमाग में आती हैं उसके बहुत फ़वाइद और असरात होते हैं। सही फरमाया। बच्चों के साथ, बच्चों के हवाले से आपने फरमाया तो मुझे एक बात याद आई बचपन की। हम जहाँ जुम्मे की नमाज़ पढ़ते थे अपने मोहल्ले में, हबीबिया मस्जिद है ना, आपने देखी होगी, तो वहाँ पर हमारे एक बुजुर्ग जो है वो नमाज के बाद मस्जिद के कोने में एक महफिल सजा लेते थे, मस्जिद की सेटिंग से, इंतज़ामिया की इजाज़त से। अब भी वो महफिल सजती है, मुझे जो बताया, वो बैठ जाते हैं और साथ ही बच्चे जो है ना, जितने भी बच्चे हैं मोहल्ले के, जिसको नात पढ़नी है वो आ जाते हैं। उसमें ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल एक पढ़ने का कोई ढंग नहीं, कुछ नहीं, वहाँ ढंग देखे भी नहीं जाते, वहाँ दिल देखे जाते हैं। लेकिन एक होता है बस बच्चे शौकी आ जाते थे, एक तो होता है नात खां, वैसे भी आ जाते थे जिसको नहीं आता। और साथ में क्या होता था, कुछ मेमनी बोलते लाड़ चीज मिलती थी, लिहाज मिलती थी, फिर लाड़ मिल जाती थी। तो बच्चे ना दोनों तरफ बैठ जाए और वो बुजुर्ग बैठे हों नीचे, और ये महफिल सजे 15-20 मिनट, आधा घंटा, सबको 2-2 शेर पढ़ने की इजाजत। तो मुझे याद है मैं भी उसमें बैठ जाता था, 5-6 साल के होते थे हम, उसमें नाते पढ़ते थे। फिर वो सबको इनाम दें, किसी कोई भी खाली नहीं, सबको इनाम दें, कुछ नियाज मिल जाए, बिस्किट हो 3 रुपए वाला, 4 रुपए वाला, कोई ज्यादा महंगी वो नहीं होती थी, लेकिन इससे इनकरेजमेंट होती थी यार चलो नात पढ़नी है, और इससे शौक बढ़ता था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हम नाते पढ़ रहे हैं। मैं समझता हूँ नात ख़्वाह बनने में शायद वो भी उस महफिल का भी किरदार है। तो अगर वालिदैन अपने तई भी करें, बच्चों को पढ़ाएं, नात शरीफ पढ़ाएं, उनको नाते सुनाएं। जैसे आपके शहजादा है माशाल्लाह हुज़ैफा अत्तारी, वो बड़ी अच्छी नाते पढ़ते हैं और उनको शौक भी है। आपकी बेटियों को भी मैंने देखा है शौक है, आप भी करते हैं साहब? बाकायदा यूं नात सिखाने वाला तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मुबल्लिग मदनी चैनल है ना, और कईयों को शौक पैदा इससे हो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये मदनी चैनल पे जो कलाम पढ़े जाते हैं, और अभी ज़हनी आजमाइश खत्म हुआ सिलसिला तो उसके कलाम याद हो जाते हैं। फिर कुछ और ऐसे मामला मदनी मुज़ाकरे में बिलखुसूस जब होते हैं तो कुछ न कुछ अशार बीच में पढ़े जाते हैं। तो इसके एक बहुत मतलब ओवरऑल फैमिली पर बहुत अच्छे असरात होते हैं। मैं हर प्रोग्राम में अर्ज करने की कोशिश करता हूँ कि जुमे का दिन इसे ईद कहा गया मोमिनों के लिए, ये आम दिनों की तरह नहीं है। इसको आप जैसे ईद का एहतमाम होता है वैसे करें, और लोग करते भी हैं, नमाज जुमा का एहतमाम करते हैं, बच्चों को उंगली पकड़ के ले जाते हैं। किसी ने बड़ी ज़बरदस्त बात कही कि लोग जो हैं वो जुमा पढ़ते हैं, बड़े एहतमाम से पढ़ते हैं। कहीं इसकी वजह शायद ये हो कि उनके वालिद इस नमाज का एहतमाम करके बच्चों को साथ लेके जाते थे, आज ये एहतमाम से जुमा पढ़ रहे हैं। अगर हर नमाज का एहतमाम इसी तरह वालिद करें अपने बच्चों के लिए तो शायद वो हर नमाज का ज़बरदस्त एहतमाम करते हों। खैर नमाजों का एहतमाम बच्चों के लिए करना चाहिए और जुमे का एहतराम भी सिखाना चाहिए। याद रखें जुमे के दिन एक नेकी का सवाब 70 गुना बढ़ा दिया जाता है, 70 टाइम बढ़ा दिया जाता है। और जिस तरह नेकियों का सवाब बढ़ जाता है, जुमे के दिन गुनाहों का अजाब और उन पर जो पकड़ है वो भी बढ़ जाती है। आइए कुछ अशार कसीदा बुर्दा शरीफ के सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قصیدہ بردہ شریف ہم سن رہے تھے، یہ بھی بڑا مشہور اور عظیم الشان قصیدہ ہے، بارگاہ رسالت کا مقبول قصیدہ ہے، اس کی برکتیں بھی لینی چاہیے، اور دنیا جہاں کے علماء صوفیہ اس کو اپنی محفلوں میں پڑھتے ہیں اور اس کی برکتیں حاصل فرماتے ہیں۔ مفتی صاحب، جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں ہیں اور اس کو پڑھنے کا سلسلہ ہے، میں عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین سے کہ جب سے کائنات بنی ہے یہ سلسلہ چل رہا ہے، حضور کی تعریف اور توصیف ہمارے مذہب کا بہت بڑا حصہ ہے، اور آپ کی تعظیم و توقیر اور آپ کی تعریف و توصیف کے تحت بہت ساری عبادتیں آ جاتی ہیں۔ اگر معاذ اللہ کہنے کو کہ اگر یہ چیز نکال دی جائے اسلام سے تو بہت ساری چیزیں درہم برہم ہو جائیں، ہمارا نظام جو ہے وہ خراب ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کی تعریف، آپ کی شان بیان کرنا اور آپ کے قصیدے گانا، اس پر بہت ساری چیزوں کا ایک سمجھے کہ ڈیپینڈ کرتی ہیں بہت ساری چیزیں، الحمدللہ، اور یہ ہم چھوڑیں گے بھی نہیں کبھی، اور اللہ تعالیٰ اسے اور بڑھا ہی رہا ہے۔ یہ ذکر بلند کرنا تو اس نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہوا ہے، الحمدللہ۔ آپ کو جب جامعۃ المدینہ میں آپ پڑھتے تھے وہ وقت کیسا تھا، اور نعت کا شوق تب تھا کیسا تھا، اور آپ جامعۃ المدینہ میں دیکھتے تھے کہ دعوت اسلامی کے تحت جو ادارہ ہے اس میں کس انداز سے طلباء میں عشق رسول اور نعت کا شوق بھی ڈالا جاتا ہے؟ آپ نے بھی دعوت اسلامی کے ادارے سے پڑھا ہے یا کہیں اور سے پڑھا ہے؟ یہ بھی بتا دیں چلے لگے آتے۔ الحمدللہ شروع سے لے کر آخر تک، بلکہ میں اکثر یہی کہتا ہوں
کہ قاعدے کے الف سے لے کر سورہ والناس کے سین تک دعوت اسلامی سے ہی پڑھا الحمدللہ. الحمدللہ. مدرسۃ المدینہ، پھر جامعۃ المدینہ، اور دارالفتاء اہل سنت میں ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ اسی مدنی ماحول میں ہی سب کچھ پڑھا ہے، اور جو کچھ ہیں وہ بھی مدنی ماحول کا ہی فیضان ہے، اور مرشد کریم کی وہ نظر ہے اور ان کی تربیت ہے. اللہ کریم ان کی غلامی میں ہمیں استقامت عطا فرمائے. جامعۃ المدینہ میں الحمدللہ یہ بڑا ایک خوبصورت انداز، اور بلکہ ہمارے تمام مدارس المدینہ بھی جامعات کے اندر یہ اہتمام ہوتے ہیں. پھر ساتھ ساتھ کچھ دن ہوتے ہیں بزرگوں کے دنوں کے اعتبار سے کچھ پروگرام کا اہتمام ہو جاتا ہے. اچھا. جی ہاں بالکل. عرص اعلیٰ حضرت کا موقع آتا ہے. اب تو ماشاءاللہ 25 دن ناظرین کو لے کے چلتے ہیں. اس طرح جامعات میں اپنے جامعہ سطح پر بھی اور شہر سطح پر بھی اس طرح کے پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ ہوتے ہیں. تو شروع سے جب مدرسۃ المدینہ میں آئیں گے تو صبح کی جو ایک دعائے مدینہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا، چھوٹے چھوٹے بچے اور سارے مل کر پڑھ رہے ہوں، اور شروع سے ہی ایک مدینے کی تڑپ سکھائی جاتی ہے، اور دعائیں مانگتے ہیں بس ہم بھی ساتھ ہوں تو ماں باپ بھی ہوں، اور سب حج کو چلیں اور مدینہ بھی. تو ایک یہ شروع سے ایک الحمدللہ ہمارے مدنی ماحول میں بھی اور دیگر جامعات میں بھی الحمدللہ اہل سنت میں ہے یہ قصیدہ بردہ شریف، دیگر یہ چیزیں ابتدائی ہماری اسمبلی یعنی ابتدائی کلاسوں کا اس سے ہوتا ہے. اور اس سے جو ہے وہ ایک بغیر بولے دلوں میں عشق رسول بالکل اور نعتیں پڑھنے، ترانے مصطفیٰ کے گنگنانے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے. بالکل پیدا ہوتا ہے، بہت اچھے انداز سے پیدا ہوتا ہے. اور خود کیونکہ ہر کوئی پڑھ رہا ہے اور اپنے اپنے انداز سے پڑھ رہا ہے، اور ساتھ سب کی آوازیں ملی ہوئی ہیں، تو اس لیے کوئی کسی کو شرم جھجک ویسے ہونی بھی نہیں چاہیے اس میں، لیکن اس انداز سے بھی نہیں ہے تو سب مل کے پڑھتے ہیں، تو ایک فائدہ ہوتا ہے اس کا، اور ذوق میں بھی اس کی جو ہے وہ برکتیں ملتی ہیں. آپ بھی پڑھتے تھے؟ کوشش کی جاتی تھی، ہم بھی پڑھتے تھے، اسمبلی میں بھی کبھی کھڑے ہو جاتے تھے. ویسے مجھے شوق تھا، میں نعتیں پہلے بھی پڑھتا تھا، اور میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلے جو کلام یاد کیا نا وہ کیا ہے، خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا. منقبت یاد کے بالکل چھوٹے بچپن سے، وہ بھی ایک مسجد کے امام صاحب نے یاد کروائی، اور یہ ایک منقبت تھی. اور اعلیٰ حضرت کا کلام جو نعتیہ کلام ہے، سرور کہوں کہ مالک کو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. یہ سب سے پہلے میں نے یہ دو چیزیں یاد کی تھی. مجھے تو بلکہ کہتے تھے بچپن میں کہ ایک 2 شعر اس کے پڑھنے اور 2 شعر اس کے پڑھنے، اور بس ختم ہو جانا سلسلہ. آپ مطلب اس وقت طرز میں پڑھتے تھے؟ میں ابھی بھی چینل پر بھی کبھی کبھار سننے کو ملا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بیان کے دوران میں کوشش کرتا ہوں، میں پڑھتا ہوں، بس کوشش کرتا ہوں. اچھا پڑھتے ہیں. اور مسجد میں امامت بھی ہے تو تقریباً اکثریت جمعۃ المبارک کے بعد کے سلام میں خود ہی پڑھتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، تو آ کے ہم کھڑے ہو گئے. یہ تو بہت اچھا ہے، اس سے اور لوگوں کا ذوق بڑھتا ہے. میں خود ہی امام اگر سلام پڑھے نا جی ہاں تو لوگوں کو اور اچھا لگتا ہے کہ یار چلو ایک مکمل پیکیج ہے، یعنی پورا اس کے ساتھ نا میں خود ہی پڑھتا ہوں. کبھی ہوتا ہے کوئی تو، لیکن ایک انداز ہے، برسوں سے میری ایک عادت بنی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. اور اگر کسی محفل میں بھی نعت خواں اگر کہیں تاخیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تلاوت نعت شریف اور اس کے بعد بیان شروع ہو جائے. الحمدللہ. جامعۃ المدینہ گلستان جوہر میں جب ہم پڑھتے تھے نا تو ایک مرتبہ رات کے وقت نا ہمارے حلقے لگے ہوئے تھے پڑھائی کے، تو اچانک مدرسے کے اندر بائک پر اسلامی بھائی داخل ہوئے، بائک پر اندر آئے، تو ہم نے دیکھا تو وہ سابق نگران شورا حاجی مشتاق اتاری، مرحوم نگران شورا، مرحوم نگران شورا، وہ اچھا بڑی حیرانگی بھی، سب ملے بچے، ہم بھی تھے، ابتدائی درجے تھے، تو اس وقت سے ملاقات ہوئی تو پوچھا، تو آپ کو پتہ ہے ان کی بہت زیادہ عاجزی، ان کی ساری والے بھی، اور ماشاءاللہ آواز میں تو سوز تھا ہی. سے پوچھا تو وہ فرمانے لگے کہ میں آج ایک محفل کا ٹائم دیا ہوا تھا اور ان کی محفل کسی وجہ سے کینسل ہوگی اور مجھے اطلاع نہیں پہنچی. اچھا. اور وہ پہنچے ہوئے تھے محفل. اچھا، وہاں کینسل ہو گئی، پھر بھی آ رہے ہیں؟ جی وہاں آئے ہوئے تھے. تو کہا میں وہاں پہ اب محفل تو کینسل ہوگی، تو سوچا کہ
یہاں پہ بڑے غصے میں ہوں گے نعت خواں کی محفل کینسل ہو جائے، اس کو اطلاع نہ دی جائے. جی جی وہ بڑا غصے میں ہوتا ہے. وہ غصے میں تھے کہ نہیں؟ نہیں ماشاءاللہ میں نے کو دیکھا اس غصے میں نہیں تھے وہ. بلکہ ہم نے یہ سوال اسی وقت کی حضرت ابھی آپ اپنی بائک پر آئے ہیں، ہاں مطلب یہاں کنز الایمان مسجد سے گلستان جوہر کافی رستہ ہے. اچھا راستہ ہے اور رات کے ٹائم ہو رہا ہے، اور صاحب خانہ نے سے معذرت کی کہ جن کے ذمہ لگایا تھا انہوں نے اطلاع نہیں دی، کچھ ہو گیا معاملہ. تو یہ بھی بعض کرم فرما ایسے ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کے کام ذمہ لیتے ہیں اور کرتے نہیں. تو اب یہ اس سے پھر یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اگلے والے کی کتنی اس میں ڈسٹربنگ پیدا ہو جاتی ہے. وقت کے اعتبار سے آپ کو وقت دیا ہے تو کسی اور کو کتنوں کو منع کر دیا ہوگا، اتنی محفلوں میں نہیں گئے ہوں گے. خیر وہ آئے تو اب حاج صاحب کے ساتھ جمع ہوئے، سب طلبہ بیٹھ گئے. تو بولے میں صرف اس لیے آیا تھا کہ میں یہاں دینی طلبہ ہیں ان کی زیارت کر لوں گا، ان کے ساتھ کچھ وقت گزار لیتا ہوں. کیا بات. اب وہ جو ٹائم تھا ادھر جی جدول بنا، تو بولے میں ادھر آ گیا. اب بیٹھے ان سے کہہ رہے ہیں آپ ہمیں نعت سنائیں. بولے بالکل، میں تو گھر سے آیا ہی نعت پڑھنے کی نیت سے ہوں، میں آپ کو نعت بھی سناتا ہوں. محفل لگ گئی. محفل لگ رہی ہے. انہوں نے راشی شروع کی. کیا بات. اس دن بھی انہوں نے وہی سنائی، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، اور پڑھتے بھی ایک لاجواب پڑھتے ذوق والے انداز میں تھے. اچھا پھر انہوں نے کچھ دیر ناشی، پھر اس کے بعد امیر اہل سنت کے حوالے سے اور مدنی ماحول کے حوالے سے کچھ باتیں بتاتے رہے، طلباء کا ذہن بنایا. پھر کیا بات ہے. تو پھر جاتے ہوئے کہہ رہے کہ میرے دل میں اتنی خوشی ہے کہ میں محفل کے لیے ہی گھر سے نکلا تھا اور محفل کر کے ہی جا رہا ہوں. محفل کر کے ہی جا رہا ہوں. زبردست. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہے مفتی صاحب ایسا کہ محفل کا ٹائم لیا ہو، کسی نے کینسل کر دی، آپ کو اطلاع نہ دی؟ کچھ ہے ایسا، کچھ کبھی ہوا ہے؟ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہنچ کر جو ہے وہ ہاں پھر پتہ چلے کہ کیا حالت ہوتی ہے. اس طرح کا جو ہے وہ. عظیم بھائی ایسا ہوا ہے کبھی؟ ہاں یوں ضرور ہوا ہے. ایسا ہوا ہے. اس وقت یوں سمجھ لیں یوں تھا کہ ٹائم لیا کسی نے دے دیا. جب 2-3 دفعہ ایسا ہوا تو اب یہ عادت بنا لی ہے کہ جو ٹائم لیتا ہے تو ان کو یہ بولا جاتا ہے کہ 2-3 دن پہلے آپ نے دوبارہ کال کرنا ہے، کنفرم بھی کرنا ہے. 2 دن پہلے دوبارہ کال کرنی کہ محفل ہے نہیں ہے، اور اگر کینسل ہو گئی ہے جو بھی ہے تو آپ پہلے سے بتائیں گے، اور اگر کال نہیں آئی تو محفل میں نہیں آؤں گا. اچھا یہ ہو گیا. یہ آپ کے وہ 2-3 دفعہ ایسا ہو چکا ہے نا، وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں. جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایک کو ٹائم دیا تو 2-3 جگہ منع بھی کرنا پڑتا ہے، تو وہ پھر. لیکن اگر ایسا ہو جائے کسی کے ساتھ، جیسے مرحوم نگران شورا حاجی مشتاق کا وہ مطلب کوئی غصہ، کوئی جھاڑ ایسا نہیں سنا کہ اس کو ڈانٹا ہو، صاحب خانہ بھی معذرت بھی کر رہے ہیں، نعت خواں کیا کرے؟ نعت خواں بھی اس سلسلے سے. جی ہاں، بعض اوقات مجبوریاں بھی ہوتی ہیں، کچھ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو پھر کینسل تو کرنی پڑتی ہے. پروگرام بھی اطلاع بھی دینی چاہیے نا. بالکل، یہ اطلاع لازمی طور پر. پہلے کمیونیکیشن بھی اتنا ایزی نہیں تھا نا. پہلے میں پچھلے دنوں نا اتفاق سے مجھ سے بھی کسی امام صاحب نے اپنی مسجد کے لیے، اور وہ بھی گلستان جوہر کی طرف ہی. اچھا پچھلے دنوں اتفاق ایسا ہوا کہ ایک اہم دن تھا ہمارا، جیسے ایونٹ ہوتا ہے تو 3-4 مہینے پہلے سے ٹائم لینا کہ اس دن آپ نے بیان کرنا ہے، اور یوں وہ سلسلہ یہ. تو لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ 2 دن پہلے ہی ان کے یہاں ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کے گھر پہ، جو امام صاحب تھے. تو پروگرام ہمارا کینسل ہوا 3-4 دن پہلے سے ہی. تو بہرحال ان کے دوستوں نے اطلاع کر دی اور یہ سب چیزیں بتائیں. تو اس طرح کا تو اب کم ہوتا ہے، کمیونیکیشن ایزی ہے. جی بالکل. ان معاملات میں پھر بھی نہ پتہ چلے تو نعت خواں کو دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے. اس میں صبر کا ہی جو ہے وہ صحیح. نعت خواں ہو یا کوئی بھی ہو حوالے سے اگر ہو تو بہرحال ظاہر ہے جب ان کے سامنے جائیں ان کی اس وقت کیا حالت اور یہ کیا چیز ہو رہی ہوتی ہے، تو اس وقت بہرحال صبر کا کرنا، تو اس میں اچھے اثرات پڑیں گے ان پر انشاءاللہ. حاجی مشتاق رحمۃ اللہ علیہ کی تو ایک ادا جو ہے نا، وہ واقعی نعت خوانوں کے لیے بلکہ سارے ہی اسلامی بھائیوں کے لیے ایک مشعل راہ ہیں. بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو ملتی ہیں. اللہ کرے کہ ہم بھی دنیا سے جائیں تو اللہ اچھے تذکرے رکھے، ایمان کی سلامتی ہو اور عافیت ہو، اور ہمارے برے اخلاق نہیں بلکہ اچھے اخلاق لوگ ذکر کریں اور دعا کریں، دعائے خیر کریں. آج وصال کو حاجی مشتاق کے کم و بیش 17-18 سال لگ بھگ ہونے کو ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھا ذکر ہے، آپ کی نعتیں بجتی ہیں یوٹیوب پر. آج بھی لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آپ کی نعتیں سنتے ہیں، اور بھی پلیٹ فارمز پر. یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ اور اس کے حبیب کا ذکر کرنے والے ان معنوں کر زندہ رہتے ہیں. ان کی
جو پڑھی ہوئی ان کے بیان کردہ اچھی باتیں وہ لوگوں کے لیے مفید رہتی ہیں الحمدللہ. کچھ کالز شامل کرتے ہیں، پھر کچھ انشاءاللہ ذکر معراج شریف بھی کرنا ہے. کال شامل کریں. سگیتار منصور رضا تاری سیرائے تر نپانی سے عرض کر رہا ہوں. عرض یہ تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت سنا دیں. ضرور انشاءاللہ کوشش کریں گے شامل کریں. اگلی کال. مفتی صاحب سے سوال ہے، ہم عمرے پر جاتے ہیں 21 دن کے لیے، لیکن 2 دن مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں، 12 دن مدینہ شریف میں رہتے ہیں، پھر بقیہ 7 دن مکہ المکرمہ میں رہتے ہیں. تو یہاں پر اب ہم قصر کیسے پڑھیں گے؟ کیونکہ مکہ المکرمہ سے مدینہ شریف کا سفر 400 کلومیٹر سے زیادہ ہے. برائے مہربانی رہنمائی فرمائیے. قصر کیسے پڑھیں گے یا قصر پڑھیں گے یا نہیں، شاید یہ سوال صحیح نہیں کرے. جی ہاں. تو یہ جو انہوں نے اپنا 21 دن کا پیکج بتایا، ابتداً کتنے دن؟ پہلے 2 دن، پھر 12 دن، پھر 7 دن. پھر 7 دن. تو کسی بھی جگہ پر ان کا باقاعدہ 15 دن کا قیام یا اس سے زائد کا نہیں ہو رہا. تو مکے میں پہنچ کر بھی یہ یہاں بھی مسافر، راستے میں بھی یہ مسافر، مکے سے مدینے یہ بھی راستے کا سفر ہی ہے، اور مدینے جو ان کا 12 دن کا قیام، پھر واپسی 7 دن کا. تو یہ ہر جگہ سفر شرعی ان کا ہے، اور یہ مسافر ہیں. قصر نماز کا قصر ہی پڑھیں گے. اور یہ بہت اچھی بات لگی اشفاق بھائی. بہت سے بالخصوص دنیاوی سفر تو ہوتے ہی ہوتے ہیں، لیکن جب حج یا عمرے کا سفر اختیار کرتے ہیں ان میں کئی احکامات جن کے ساتھ حالت اقامت ہوئی ہے، نہیں ہوئی، یا سفر کی حالت ہے، کئی شرعی احکام اس سے متعلق ہو جاتے ہیں. اور عام طور پہ بعض اوقات ایسا ہے کہ ذہن میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اور معمول کے مطابق یہ اپنی نمازیں وغیرہ جو ہے ان کا اہتمام کرتے ہیں. تو اس چیز کا ہمیں جب بھی دنیاوی سفر بھی کہیں کریں، کہیں ہم جائیں تو اس کا دیکھ لیں. 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ ہمارا اگر سفر وہ بن رہا ہے جہاں پہ ہم جا رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ اتنی نیت سے گھر سے نکلنے والا جب اپنے شہر کی حدود کو کراس کر جاتا ہے، وہ حدود چھوڑ جاتا ہے، تو اب اس پر آگے راستے میں جو بھی نماز پڑھے گا وہ قصر نماز اسے پڑھنی. صحیح. تو ان چیزوں میں خیال رکھنا. ظہر، عصر اور عشاء ان کے فرائض میں. قصر نماز کی ڈیٹیل جاننے کے لیے اگر آپ امیر علیہ سنت کی کتاب نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے مسافر کی نماز، اس کو پڑھ لیں تو مفید رہے گا. اگلی کال. ماشاء اللہ عز و جل. اشفاق بھائی آپ بھی ہمارے بہت ہی اچھے اور پیارے نعت خواہ ہیں ماشاء اللہ. جب بھی یعنی کہ آپ کی آواز میں کوئی کلام سنتا ہوں تو الحمدللہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آنسو بھی بہہ جاتے ہیں. اور مفتی صاحب کی آمد آپ کے پروگرام میں مرحبا. مفتی صاحب کا الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارے پیارے اسٹیٹس آتے ہیں جو میں الحمدللہ عز و جل روز اپنے موبائل میں لگاتا ہوں، اور الحمدللہ میرے کافی دوستوں کو اور مجھے بھی بہت ہی فائدہ ہوا ہے جو دعوت اسلامی کا موبائل اپلیکیشن کھلا ہے اس کی وجہ سے. اللہ پاک آپ کو اور تمام دعوت اسلامی والوں کو خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. مفتی صاحب سے گزارش ہے کہ برائے کرم میری والدہ ماجدہ اور میرے والد صاحب کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ کریم مغفرت فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کے لیے. یوٹیوب یوزر ہے تو دعوت اسلامی کی نعتوں کے لیے نعت پروڈکشن کو سبسکرائب کر لیجیے. ماشاءاللہ شکریہ. اگلی کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی آپ کا سلسلہ قرآن مصطفیٰ بہت اچھا چل رہا ہے. مجھے آپ سے ایک نعت سننی تھی، کعبہ دکھا دے مولا. بالکل انشاءاللہ. عظیم بھائی نے پڑھا ہی انشاءاللہ انہی سے سنیں گے. اگلی کال. میں محمد اطاری نام ہے، میر بخار سے بات کر رہا ہوں. ایک نعت کی فرمائش کرنے کے مدینہ یاد آیا ہے. گڈ. اگلی کال. محمد مختار اطاری کراچی بلدیہ سے نعت شریف میں سننا چاہ رہا ہوں. زمین و زمان ہمارے لیے. انشاءاللہ بالکل آپ کو نعتیں بھی سنائیں گے اور آپ کی کالز مزید بھی لیں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے. آج کل جس طرح کے حالات ہیں اور جو پابندیاں بھی ہیں، عمرہ بھی پوری دنیا سے اس وقت بند ہے، اور کعبہ دیکھنے والے خاص طور پہ جن کے ویزے لگے ہوئے تھے، کئی حضرت ایسے ہوتے ہیں کہ جو شعبان، رجب یا رمضان کی ٹکٹیں پہلے سے کروا لیتے ہیں، اور کئیوں کی ابھی ٹکٹیں ریفنڈ کی گئی ہیں. اور ایک بڑی جو ہے عالم اسلام میں تکلیف اور ٹینشن اس حوالے سے پائی جا رہی ہے، جو بھی وبا پھیلی ہے. تو اس پر کچھ ہے اپنے آسانی فرمائے. آپ مزید کچھ مدنی پھول اس پر دینا چاہیں گے؟ آج کل کے حالات میں کیسے ہم مطمئن بھی رہیں، پرسکون رہیں، اور کیا کریں، اور پھر یہ کلام بھی کعبہ دکھا دے مولا ہو جائے
کہ کعبے سے جو خاص طور پہ جو جانے والے رک گئے ہیں ان کی کیفیات کہیں ہوگی تو میں نے دیکھی کہ کیا ہیں. اللہ سب کے لیے دروازہ کھول دے. آمین اللہ. کیا کریں ایسے حالات میں, کیسے مطمئن رہیں؟ حالات تو ماشاءاللہ اچھے ہی ہیں, بہتر ہی ہیں, لیکن ایک یہ ذہنی کہ طور پر وبا ہے, ذہنی طور پہ ٹینشنیں اور پریشانیاں تو ظاہر آتی ہیں. تو دیکھیں جو بھی معاملات ہیں, حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مرض بھی کوئی اترتے ہیں تو ان کی دوائیں بھی ہیں, ان کے علاجات بھی ہیں. جی جی. اور اس مرض میں بھی خاص کرونا وائرس سے اتنے پریشان اور ڈرے ہوئے, سہمے ہوئے ہر آدمی, لیکن ہزاروں کی تعداد میں وہ بھی ہیں کہ جو تندرست ہوئے ہیں, صحت یاب ہوئے ہیں اس مرض سے. تو جو احتیاطیں ہیں بہرحال وہ ہمیں کرنی چاہیے, احتیاطوں کا خیال رکھنا چاہیے. میں تو یہی کہوں گا, عام طور پہ ہم سنتے ہیں بھی ہاتھ دھوئیں, بار بار دھوتے ہیں, جی احتیاطی کریں. آپ وضو کریں 5 ٹائم اور زیادہ ٹائم کیجئے وضو. آپ باوضو رہنے کی عادت بنائیں تو انشاءاللہ بار بار ہاتھ دھونے والا اور یہ سب معاملات. جب وضو کرتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو رب تعالیٰ اسے اس کے پورے جسم کو پاک فرما دیتا ہے. صحیح. تو جب یہ پاک صاف, گناہوں سے پاک صاف ہوگا تو انشاءاللہ وہ مفتی صاحب نے ایک بات پچھلے دنوں اسی طرح کے سلسلے میں بہت پیاری فرمائی, مفتی قاسم صاحب نے, استاد صاحب نے, کہ جو ہمارے اختیار میں نا وہ ہم کریں. اور وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو باطنی طور پر گناہ سے بچانا, یہ ہمارے اختیار میں. وہ بھی مرض ہے نا ایک, جی, اس سے بچانا یہ ہمارے اختیار میں. اچھا کوئی ظاہری مرض لگتا ہے, اس مرض سے چھٹکارا پانا, دوائی علاج معالجہ الگ بات ہے, آدمی کرتا ہے, لیکن 100% یقین تو نہیں ہے نا بالکل اس سے صحیح ہو جانا. تو کہا جو ہمارے اختیار میں وہ ہم کریں, اپنے آپ کو گناہ کے مرض اور بیماری سے بچائیں. انشاءاللہ جو ظاہری مرضوں اور بیماریوں سے بچانا ہے وہ رب تعالیٰ قادر مطلق ہے, انشاءاللہ وہ بھی ہمیں اپنی رحمت سے ان سے محفوظ فرمائے گا. تو اللہ کی اطاعت والے کام کرتے رہیں تو انشاءاللہ احتیاط اپنے ساتھ معاملات جانا. اللہ تعالیٰ آسانیاں فرمائے. کچھ اشعار ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ حسرت پکارتی ہے, کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا, کعبہ دکھا دے مولا. اللہ 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 اللہ
شریف کا آغاز ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج کل کے حساب سے تو یوں کہیں کعبے میں ہی آرام فرما رہے تھے، اور وہ جو گھر ہے وہ کعبے میں اب شامل ہو چکا ہے، تو پھر وہیں سے یہ سلسلہ بنا۔ معراج ہے کیا چیز اور اس کے کیا سبب بنے، کیا وجوہات ہوئیں تو حضور کو معراج کروائی گئی؟ معراج یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خصائص میں سے اور آپ کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے، اور یہ کہتے ہیں معراج عروج سے ہے یہ، اور اس کا معنی بلندی کی طرف، صحیح، اور معراج یعنی بلندی کی طرف جانے کا کوئی ذریعہ۔ خاص اصطلاحاً معراج اسی عظیم اس واقعے کو کہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے آگے ساتوں آسمانوں پر اور پھر آسمانوں سے آگے مکان سے لا مکان تک، اور وہاں جہاں پر کسی کو وہ شرف حاصل نہیں ہوا، جو جاگتے ہوئے بیداری کے عالم میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سعادت ملی اور یہ شرف ملا کہ آپ نے جاگتے ہوئے بیداری کی حالت میں رب عز و جل کا دیدار کیا۔ سبحان اللہ، واہ۔ خواب میں یہ کسی کے لیے ممکن ہے، دنیا کے اندر کوئی خواب میں اللہ کا دیدار کر لے۔ اچھا، ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 100 بار رب کا دیدار کیا خواب کے سبحان اندر، اللہ، لیکن جاگتے ہوئے نا بیداری کے اندر یہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے، یہ خاصہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بھی بارگاہ الہی میں عرض کرتے ہیں دیدار کرنے کے بارے میں، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے لن ترانی، کہ اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ یہ نہیں فرمایا میں نظر ہی نہیں آتا، میرا دیدار ہو ہی نہیں سکتا، مجھے کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، یہ نہیں، لیکن فرمایا آپ نہیں دیکھ سکتے وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، لیکن پہاڑ کو دیکھو، اور وہ پہاڑ پر رب تعالیٰ کی نور کی وہ تجلی ہوئی اور جس سے پہاڑ بھی جل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام آپ بے ہوش زمین پر تشریف لے آئے۔ وہ تجلی کو بھی براہ راست نہیں دیکھا، پہاڑ کو دیکھا ہے، اور اس پہاڑ پر وہ تجلی پڑی اور اس کو دیکھ کر آپ زمین پر تشریف لائے۔ قربان جائیں پیارے مصطفیٰ کریم کی مبارک آنکھوں پر سبحان اللہ، کہ آپ گئے اور پھر وہ دیدار کیا، اور قرآن کہے ما زاغ البصر وما طغیٰ، ان کے لیے یہ کہ آنکھ بھی انہوں نے ان کی نہ آنکھ جبکہ ادھر ادھر ہوئی، اور یہ دیدار کیا انہوں نے۔ اور قرآن پاک میں سورہ نجم کے اندر، ویسے تو سورہ بنی اسرائیل میں سورہ اسراء کے اندر ابتدا میں ہی جو یہ آیت مبارکہ کے اندر ہی قرآن میں ہی اللہ نے اس کا ذکر فرمایا ہے، اور معراج کا چونکہ واقعی ایسا عظیم تھا کہ رب نے خود اسے قرآن میں ہی بیان فرما، اور بیان بھی سبحان الذی اسریٰ، یعنی پاک ہے وہ ذات۔ تو ذہن کے اندر اگر کوئی کسی طرح کا سوال پیدا ہو، اشکال پیدا ہو یا وسوسہ پیدا ہو، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے حصے میں، تو رب نے پہلے ہی فرما دیا سبحان الذی اسریٰ، تم جانے والے کو نہ دیکھو، لے جانے والے کو دیکھو۔ سبحان اللہ، یہ جانے والی ذات کون ہے؟ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ۔ اچھا، آدمی کہیں بھی جاتا ہے، 4-5 چیزیں بڑی ایک خاص ہوتی ہیں، سوال کیے جاتے ہیں، کون جا رہا ہے، کون بلا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کس ٹائم جا رہے ہیں، کہاں سے کہاں تک جانا ہے۔ آپ اس آیت کو پڑھیں تو ان ساری باتوں کا جواب اس آیت میں کہیں۔ بلانے والے اللہ بلا رہا ہے، کون جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، کب جا رہے ہیں، رات کے ٹائم جا رہے ہیں، کہاں سے جانا ہے، مسجد حرام سے جانا ہے، پھر مسجد اقصیٰ، یہ پہلی معراج کا وہ حصے کو۔ اس لیے ہمارے علماء نے بیان کیا کہ اس کا انکار کر دینا کہ معراج کا یہ سلسلہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، ایک یہ معراج کا حصہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ یہاں سے پھر لے کر اگلا سفر اختیار کرنا، اور پھر تیسرا جو مرحلہ بیان کیا گیا کہ رؤیت باری تعالیٰ کے حوالے سے، تو یہ پہلا جو سٹیپ ہے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کے جانے کے حوالے سے، فرمایا اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے
تو وہ تو قطعی قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے جو اس چیز کا انکار کرے کہ یہ بھی معراج نہیں ہوئی۔ اچھا اگلا حصہ تو اس کے لیے علماء نے بالکل واضح لکھا کہ مسجد اقصیٰ سے پھر آگے آسمانوں پر جانا، یہ سیر کرنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، یہ سب یہ ایسی حدیثوں سے جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی گئے اور صحیح حدیثوں سے یہ چیزیں ثابت گئے، ان کا انکار کرنے والا گمراہ شخص ہے جو اس چیز کا انکار کرتا ہے۔ اچھا پھر آگے تیسرا وہ سٹیپ ہے، اور یہ ہمارے علماء نے آج نہیں، یہ برسوں سے الحمدللہ اسی عقیدے اور نظریے پر ہیں، اور یہ عقیدہ معراج ہے جس کو ہمارے بزرگوں نے کتابوں میں لکھا کہ ایک مسلمان کو اس بارے میں یہ گمان اور یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رات کے قلیل تھوڑے سے حصے میں یہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، مسجد اقصیٰ سے سارے آسمان، پھر عرش، بالائے عرش، اور آپ کا وہاں تک جانا کہ جہاں تک کسی فرشتے کو، نبی کو، کسی کو وہ رسائی نہ ہوئی، اس مکان سے لامکان کے ان منازل پر پہنچ جانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا، اور پھر دیگر جو مشاہدات آپ نے فرمائے، آسمانوں کی سیر کی، دوزخ کو دیکھا، جنت کی سیر فرمائی، یہ سارے مشاہدات گئے، اور انہی کے ساتھ یہ ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ دلائل کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہے، تو ہمیں اس پر ہی کارآمد رہنا چاہیے اور یہی عقیدہ ہمیں اپنا رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بالکل صورت میں، اس طرح کی حدیثیں بالکل اس میں یہ بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کوئی پوچھتا نا کہ نبی پاک علیہ السلام نے رب کو دیکھا، تو کہتے دیکھا، اچھا عربی کے اندر رآ اس کے لیے نا، تو کہا کہ جب یہ بولتے تھے نا تو پھر رآ 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 رآ، دیکھا دیکھا دیکھا، اتنی تکرار سے بولتے یہاں تک کہ سانس ٹوٹ جاتی تھی، اتنی بار کہتے ہاں ہاں دیکھا، تاکید سے بولتے تھے، اتنی میں تاکید کرنا، جیسے ہم کسی بات میں کہیں کہ ہاں بھئی دیکھا، ہوا ایسا ہی ہوا کہیں، تو آپ فرماتے کہ ایسا، یعنی یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی باقاعدہ یہ روایت کے اندر جو باقاعدہ انہوں نے بیان فرمایا، بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث پاک ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو رب عز و جل اپنی شان کے لائق آپ کے قریب ہوا، اور پھر آگے وہ آیت مبارکہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، جو قرآن نے بیان فرمایا، جس اہتمام کے ساتھ قرآن میں سورہ نجم کے اندر یہ بیان فرمایا نا کہ یہ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی فاوحى الی عبدہ ما اوحى، اچھا اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی راز کی باتیں یہاں راز ہی رہی ہیں، اس حوالے سے کچھ باتیں تو آپ نے اسلام نے بیان فرمائی، صحیح، موسیٰ علیہ السلام آئے، کلام کیا، قرآن نے اسے بیان فرما دیا، فلاں درخت کے پاس تھے، پھر یہ کلام ہوا، پھر یہ ہوا، یہاں فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو کرنی تھی وہی بات چیت جو کہ ہوئی۔ علماء نے یہ بھی لکھا ہے نا کہ معراج شریف ایسا معجزہ ہے جو آپ کے شایان شان ہے، جی ہاں، معراج شریف اور قرآن شریف، ماشاءاللہ، باقی معجزات وغیرہ جو ہیں وہ کوئی بڑی بات نہیں تھے حضور علیہ السلام کے لیے، یعنی ہمارے لیے بڑی بات ہے، جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انگلیوں سے چشمے بہا دینا آپ کے لیے کیا مشکل تھا، وہ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، لیکن معراج جو رب کا دیدار ہے یہ ایک شایان شان معجزہ ہے، جی ہاں، اور جو قرآن شریف ہے، رب کا کلام آپ کا ملنا، تو معراج شریف کیوں کروائی گئی، اگر یہ بھی کچھ مختصر ناظرین کو بتا۔ دیکھیں مختلف اس کی حکمتیں علماء نے بیان فرمائی ہے، بیسک یہ ہے کہ ایک تو اس سے پہلے ایک طائف والا واقعہ ہوا تھا، اور طائف کے واقعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے اور دکھ والی کیفیت میں تھے، آپ کا سر مبارک اور جسم مبارک کو جب زخمی کیا گیا تو ایک ایسی یہ دکھ والی کیفیت تھی اور غم والی کیفیت تھی، تو ایک حکمت یہ بیان فرمائے گی کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا دیدار کا یہ شرف عطا فرما دیا تاکہ یہ غم والی کیفیت کا یہ بوجھ ہلکا ہو جائے۔ پھر ساتھ یہ ہے کہ پچھلے دنوں ہی آپ کے چچا کا انتقال، جی ہاں، پھر وہ بالکل آپ کا اکیلا ایک طرح سے ظاہری طور پر پڑ جانا، اچھا پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام وہ پہلے دنیا میں تشریف لائے،
وہ اپنے اپنے ان وقتوں میں لوگوں کے سامنے وہ رہے، تبلیغ فرماتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفاتیں اول بھی ہے اور آخر بھی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی دنیا میں ظاہری طور پر مبعوث نہیں ہوئے، تشریف نہیں ہوئے، آپ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، لیکن آپ سے پہلے ہی بلکہ تمام انبیاء کو جب اللہ نے ان کو نبوت دینے کا وعدہ فرمایا ہے، بشارت دی ہے، تو ساتھ ان سے جو وعدہ لیا ہے، وہ میثاق کا وعدہ وہ یہ لیا ہے کہ وہ میرے رسول کے بارے میں وہ ان کی مدد بھی کریں گے، ان پر ایمان بھی لائیں گے، اور اس کی تشریح یہی بیان کی گئی کہ وہ اپنے اپنے وقتوں میں اپنی امت کے سامنے ان کے تذکرے کریں گے، ان کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کو بھی کہیں گے کہ تم میں سے کسی کی عمر اتنی ہو کہ ان کا زمانہ پائے تو ان پر ایمان لے کر آئے۔ تو ان کے دین کی مدد کرنا، اس سے مراد یہی تھا کہ وہ ان کے بارے میں بتائیں گے۔ اسی لیے آج ہم پچھلی کتابوں کے بھی تذکرے اور روایتیں جب پڑھتے ہیں، اور ہماری کتابوں میں وہ بیان ہے کہ پہلے سے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے حوالے سے، ہجرت کر کے کہاں جانا ہے، پیدا کہاں ہونا ہے، کیا کیا واقعات ہونے ہیں، کیا کیا مشاہدات گئے، اور یہ سارے ان کو جو ہے بیان کیے۔ قوم تبا کے جو واقعات اگر آدمی پڑھتا ہے، وہ 1000 سال پہلے ان کا آنا، پھر مکے میں آنا، پھر مدینے کے آنا، پھر مدینے کے یہ سب کچھ بسانا، نبی پاک علیہ السلام کا وہاں جانا، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر اپنی سواری کا، خود بخود سواری کا رکنا، اور آپ کا ان سے خط کا طلب کرنا، یعنی کتنا یہ وہ پرانے ایسے یعنی عظیم واقعات ہیں۔ لیکن جن جن چیزوں کو نسبت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، تو اللہ نے ان چیزوں کو پہلے سے ہی بیان فرما دیا گیا ہے، اور نبیوں کے ذریعے لوگوں تک یہ باتیں پہنچا دی ہیں۔ تو اب حضور اسلام جب تشریف لائے تو پھر مسجد اقصیٰ آپ پہنچے، تو مسجد اقصیٰ کے اندر جو وہاں کا اسٹے کرنا تھا، وہاں رکنا تھا، وہاں نماز کا یہ پڑھانا تھا، تو یہ بھی آپ کے اعزاز کے لیے، تاکہ وہ اعلیٰ حضرت علیہ نماز اقصیٰ میں تھا یہی سیر کے یا ہمانا اول و آخر، کہ دست بستہ ہے پیچھے حاضر، جو سلطنت پہلے جو آگے کر گئے تھے، جو پہلے آئے تھے اور سب سلطنت فرما گئے تھے، آج وہ حضور اسلام کے مقتدی بن کے یہاں پہ کھڑے گئے۔ تو یہ آپ کو یہ بھی ایک شرف ملا، اور یہاں انبیاء نے آپ کا دیدار کیا، آپ نے ان سے ملاقاتیں کی، اس وعدے کی تکمیل بھی ہو گئی، یہ بھی وعدے کی تؤمنن بہ ولا تنصرن۔ تو پھر اس کے بعد دیکھیں، کوئی بھی نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں دو چیزوں کے حوالے سے، جنت کی بشارتیں اور دوزخ کا ڈر، ٹھیک ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں، خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے طاہرانہ دوزخ کو بھی دیکھا، اور دوزخ کے اندر آگے کن کن عذابات کے اندر کن گناہوں کے سبب آدمی مبتلا ہوگا، ان کے بارے میں آپ نے اپنی امت کی تربیت بھی فرمائی اور تعلیم بھی دی۔ معراج کے حوالے سے میں اشفاق بھائی، اچھا ہوا آپ نے یہ بات کا تذکرہ چھیڑا۔ ہم عام طور پر اس کا ایک پہلو بڑے ذوق شوق سے سنتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے۔ جہاں جہاں نبی پاک علیہ السلام کی شانیں بیان ہوئیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزوں کو دیکھا، مشاہدے فرمائے، جن چیزوں کے بارے میں خبریں دیں، اور وہ خبروں کا سچ ہونا، یہ سب کچھ جہاں یہ پہلو ہے، وہاں ایک وہ عذاب اور دوزخ والا بھی مرحلہ تھا کہ جب آپ نے اس کو دیکھا، اور اس میں طرح طرح کے جو عذاب میں مبتلا تھے، تو کہیں پوچھا کہ جبریل امین سے کہ ان کو کیوں سزا ہے، تو وہاں بتایا گیا یہ ماں باپ کے نافرمان تھے، کہیں کہا یہ سود کھانے والے تھے۔ ایسی خواتین عورتوں کے بارے میں جن کو کہا کہ شوہروں کی ناحق نافرمانیاں کرنے والیاں تھیں، ان کے بارے میں بیان کیا گیا۔ برائی اور بدکاری کرنے والوں کے بارے میں، جھوٹ بولنے والے، بے عمل خطیبوں کے بارے میں بیان کیا گیا۔ تو ہمیں ان جب بھی معراج کا معاملہ ہے نا، ساتھ یہ والا بھی ایک سبق ہمیں پڑھنا چاہیے، اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے، تاکہ رزق حلال کی طرف آئیں، سود چھوٹ جائے، اور ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری والے معاملات کو، شوہر اپنے گھر والوں سے، اپنی بیوی کے ساتھ اس نے اخلاق والا معاملہ کرے، بیوی اپنے شوہر کی جائز کاموں میں اطاعت کرے، اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرے۔ یہ معراج کا سبق اس طرح سے سمجھیے کہ ہو گیا۔ معراج صرف ایک معجزہ اسے نہ کہیں، بلکہ ایک سبق بھی ہے، اور ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔
اگر مفتی صاحب 1 منٹ کچھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر خیر ہو جائے. امیر عظیم الشان ہستی ہیں. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں اور بڑے عظیم صحابی ہیں، اور قرآن پاک میں بالکل واضح اصول بیان فرما دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائیں فرمائی، ان کو بھی ہدایت یافتہ بنا، ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما. اور حضور اسلام کے سارے صحابہ وہ ہمارے لیے سروں کے وہ ہمارے تاج ہیں. اللہ اللہ فی اصحابی آپ نے کہہ کر یہی ایک امتی کے لیے کافی ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اور کسی کا بھی کبھی برائی کے ساتھ تذکرہ نہ کرو، میرے صحابہ کے محاسن بیان کرو. یہ بھی حدیث میں فرمایا گیا تم میں سے بہترین وہ گئے، تم میں سے اچھے وہ گئے. اللہ نے میرے لیے میرے اصحاب کو چنا اور منتخب کیا ہے. تو جو حضور کے صحابی ہیں ان سے ہماری عقیدت محبت ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ یہ محبتوں کا ہمیں آخرت میں بھی فائدہ ملے گا. انشاءاللہ بالکل ملے گا. اور یہ قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ظہر سے عصر کے درمیان کے وقت میں لکھا تھا. کیا بات، لاجواب قصیدہ، سمجھنے کے لیے بھی کئی دن لگ جائیں، لیکن آپ نے ایسا لاجواب قصیدہ معراج یوں لگتا ہے لکھا نہیں بلکہ آپ سے لکھوایا گیا. اردو زبان میں ایسی زبردست معراج کشی، معراج پر نقشہ جو ہے وہ کوئی اور شاید نہیں کھینچ سکا. اللہ ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے. آج کا خوبصورت شعر وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اور اس کی کچھ وضاحت بھی پیش کرتے ہیں. یہ ہمارا سیگمنٹ ہے ایک خوبصورت شعر. آج کا شعر کون سا ہے؟ شعر بھی لیجئے، ہمارا یہی ہے. وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے. سرور کہتے ہیں بادشاہ کو جو بڑا ہو، جو افسر ہو، سب سے اہم. کشور رسالت، کشور کہتے ہیں کسی جو ہے کہتے ہیں نا ایک پلانٹ ہے ہمارا دنیا ہے تو سورج ایک پلانٹ ہے، چاند ایک پلانٹ ہے، تو کسی ایک پلانٹ کو کشور کہتے ہیں. تو رسالت کی دنیا، رسالت کے پلانٹ کے سردار کون ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سرور کشور رسالت عرش پر جلوہ گر ہوئے. معراج کا ذکر شروع کیا اعلیٰ حضرت نے اس شعر کے ذریعے. قصیدہ معراج کا یہ مطلع ہے. نئے نرالے طرب کے ساما، طرب کہتے ہیں خوشی کو، خوشی کے ساما آقا کی آمد پر عرب کے مہمان کے لیے دنیا میں بھی ہو رہے تھے اور آسمانوں پہ بھی ہو رہے تھے. اعلیٰ حضرت نے اس شعر میں یہ بات بیان کی اور بڑا لاجواب قصیدہ ہے. ہو سکے تو اس کو اپنے مطالعے میں بھی رکھیں. ہمارے مجلس نعت کے نگران حاجی شبیر اتاری نے فرمائش کی ہے، مجھے میسج کیا ہے کہ شفیق صاحب سے بھی نعت سنیں آپ. ایک شعر اب میں ان کی فرمائش آپ کی طرف بڑھا دی، اب آپ دونوں کا معاملہ ہے. ایک آدھ شعر ہمیں سنا دیں تو ناظرین بھی امید ہے خوش ہوں گے انشاءاللہ. چمک تجھ سے باتیں سب بنے والے، چمک تجھ سے باتیں سب بنے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. بڑے خاک ہو جائیں جلے جانے والے، بڑے خاک ہو جائیں جلے جانے. بہت بہت شکریہ عظیم بھائی مفتی شفیق صاحب ہمارے ساتھ تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، اگرچہ جان بھی اس راہ میں قربان ہو جائے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے، مگر نعت نبی پڑھنا کبھی ہرگز نہ چھوڑیں گے.